فی اثبات المعاد سورۃ التغابن تفسیر ابن کثیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اس بات معاد، انکار کفار، رد علی الکفار والمشرکین، یعنی اس میں قیامت کا اس بات ہے کہ قیامت ہوگی، کافروں کا انکار کہ وہ قیامت کے وقوع کے قائل نہیں بلکہ منکر ہیں، اور پھر ان پہ رد۔ الحمدللہ متعدد دفعہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ بنیادی مسائل جو ہیں وہ صرف تین ہیں، یاد رکھیں۔ اس کو علماء الاصول الثلاثہ بھی کہتے ہیں، الایمان بالثلاثیات بھی کہتے ہیں، یہ تو مصطلحات ہیں، اصل بات یہ ہے کہ بنیادی جو بنیاد ہے وہ تین قواعد ہیں جن کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ پہلا مسئلہ جو ہے وہ ہے توحید، اور توحید میں پھر ساری اقسام آ جاتی ہیں، توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید بالاسماء والصفات ہے، سب آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ الوہیت، اللہ کی توحید۔ اور دوسرا مسئلہ جو اہم ہے وہ ہے اس بات نبوت و رسالت، کہ انبیاء علیہم السلام کی نبوت اور ان کی رسالت پر ایمان لانا۔ اگر ایک آدمی توحید پر عقیدہ رکھتا ہے لیکن انبیاء پر ایمان نہیں لاتا، وہ بھی کافر ہے۔ اور تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ معاد، یعنی قیامت، کہ یہ بھی عقیدہ ہو کہ اس دنیا نے فنا ہونا ہے، ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اس کے بعد حساب ہے، کتاب ہے، سزا ہے، جزا ہے، ساری تفصیل اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اب اگر ایک آدمی کا اللہ پر ایمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے، لیکن قیامت پہ انکار ہے، تو وہ بھی کافر ہے۔ یہ تین بنیاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک، تمام انبیاء، تمام رسول، سب اسی تین بنیادوں کو لے کے آئے۔ یہ مسئلہ ہر پیغمبر نے بیان فرمایا، چونکہ یہ اصول ہیں اور ان میں کوئی رد و بدل نہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔
اب مسئلہ سمجھیں آپ، الحمدللہ توحید کی پہلی آیات میں پڑھ چکے ہیں. ان آیات میں مسئلہ قیامت ہے، اور مسئلہ قیامت پر ایمان لانا جو ہے یہ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ یہ عالم غیب ہے. جو چیز ہم نے نہ دیکھی ہو اس پر ایمان لانا تو ایک بہت بڑا امتحان ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں بھٹک جاتے ہیں، اور اس پر ایمان ما سوائے اللہ کی رحمت سے حاصل ہی نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں نا، آپ کسی آدمی کو سمجھائیں کہ یہ بندہ مر گیا ہے، ریزہ ریزہ ہو گیا، ہڈیاں گل گئیں، پانی آئے بہا کے لے گئے، جل گیا، پانی میں ڈوب گیا، اس کی لاش جو ہے وہ مچھلیاں کھا گئیں، اور کریش ہو گیا، بم دھماکے میں آ گیا، ریزہ ریزہ ہو کے اڑ گیا. وہ کہتے ہیں کیسے دوبارہ اٹھے گا بھائی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا اشکال ان کو یہ ہوتا تھا کہ بھئی ہمارے باپ دادا بھی تو مر گئے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں سال گزر گئے، ان میں بھی کوئی واپس نہیں آیا، تو ہم دوبارہ کیسے اٹھیں؟ اور یہ کیسے ممکن ہوگا کہ قیامت والے دن ایک ایک آدمی کی ہڈی جو ہے وہ بوسیدہ ہونے کے بعد اور ریزہ ریزہ ہونے کے بعد پہچانی جائے؟ تو اس لیے قیامت پر ان کو اعتماد اور یقین حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ ہدایت دے. اسی کو قرآن نے متعدد مقامات پہ بیان فرمایا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ یہ مسئلہ اتنا ضروری ہے کہ آمنہ کے لال رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے، آسمانوں پہ نظر ڈالتے، اور ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ آیت مبارک تلاوت فرماتے، اور اس کے بعد فرماتے اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. یعنی ہر رات مقصد ہے کہ امت کو تعلیم دینی تھی کہ قیامت ایسے ہو جیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہو. اسی لیے حکم ہے کہ اکثرو اپنے آپ کو موت کے یاد کرنے میں زیادہ فکر کیا کرو. جتنا مراقبہ موت کرو گے، موت کا جتنا فکر کرو گے، اتنی تمہارے اعمال کی اصلاح ہوتی چلی جائے، اتنی تم گناہوں سے بچتے چلے جاؤ. تو اس لیے حکم ہے، اسی لیے حکم ہے کہ ہر آدمی رات کو سونے سے پہلے بہت افضل ہے کہ وضو کر کے سوئے، بہت افضل ہے کہ وہ آیت الکرسی ہے، سورۃ یاسین ہے، سورۃ الملک ہے، جو بھی اس کو یاد ہے وہ پڑھے، اور سوتے ہوئے بھی یہ کہے کہ اللہم باسمک احیا و بک اموت و الیک النشور، اللہم باسمک وضعت جنبی فاغفر لی ذنبی، اللہم اسلمت لک نفسی ووجہت الیک وجہی، اور دائیں ہاتھ پہ رخسار رکھ کے لیٹ جائے. معنی یہ ہے کہ اس وقت بھی اس کو موت کا فکر ہو اور قیامت کا فکر. اسی طرح حکم ہے کہ جب آدمی کی نیند کھل جائے تو کہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یا اللہ، یہ نیند بھی تو ایک موت تھی، یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پھر زندگی عطا فرما دی ہے، اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کے آنا. اسی طرح آپ دیکھیں قرآن پاک میں کوئی صورت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں قیامت کا ذکر نہ ہو. اسی لیے جب سیدنا ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم سے عرض کیا کہ شبت یا رسول اللہ، کہ حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کی داڑھی مبارک میں بال سفید آنے لگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود و اخواتہا، کہ ابو بکر جب سورۃ ہود اتری ہے اور ایسی صورتیں جن میں قیامت کا ذکر ہے، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ ہر وقت جو ہے وہ قیامت کا فکر ہے، ہر وقت جو ہے وہ قبر کا فکر ہے، ہر وقت جو ہے وہ موت کا فکر ہے، ہر وقت جو ہے وہ خاتمے کا فکر ہے. تو قیامت اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے. اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی نے، ایک کافر نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قبرستان سے پرانی ہڈی لے کے آ گیا، وہ سیدھا ہڈی لایا، حضور کے سامنے اس کو مسئلہ، وہ مٹی ہو گئی، پھونک ماری تو اڑ گئی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ یہ دوبارہ اٹھیں گے؟ اور فرمایا نعم، بالکل اٹھیں۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میرے بندے کو، انسان کو جس کو میں نے پیدا کیا ہے، اب یہ جھگڑالو بن کے کھڑا ہے، مثالیں دیتا ہے کہ جب یہ ہڈی کو سیدھا ہو جائے گی، راکھ بن جائے گی، اس کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا بدنی اس کو کہو قل یحییھا الذی انشاھا اول مرۃ، وہی ذات اس کو زندہ کرے گی جس نے پہلے زندہ کیا ہے۔ تو اگر اللہ پہلے بنانے پہ قادر ہے تو دوبارہ زندہ کرنے پہ کوئی مشکل ہے؟ لیکن چونکہ یہ مسئلہ علم غیب سے ہے، اس لیے حضور نے فرمایا خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم جو ہے صرف اللہ کو ہے کہ کب ہوگی، کس وقت ہوگی، اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام جب سائل بن کے حضور کی خدمت میں آئے اور آپ سے مسائل پوچھے، ان میں یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ ما تدری ما الساعۃ، کہ قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا المسئول لیس اعلم من السائل، آپ نے فرمایا کہ جو جس سے پوچھ رہے ہو وہ بھی اتنا جانتا ہے جتنا پوچھنے والا جانتا ہے، یعنی نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں کہ کب قیامت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی تعیین کا علم جو ہے وہ کسی کو نہیں دیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراہا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب ہوگی، ان سے کہیں کہ کیا تم نے قیامت کے لیے تیار کیا ہے کہ تم پوچھ رہے ہو کہ کب ہوگی؟ پوچھتا تو وہ ہے جس نے قیامت کے لیے تیاری کر رکھی ہو، جس نے قیامت کے لیے انتظام کر لیا ہو۔ اسی طرح یسألونک عن الساعۃ قل انما علمها عند ربی لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہے، آپ ان کو بتا دیں کہ کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں گے تو اس کو ظاہر فرما دیں گے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے ان الساعۃ حق، اسی طرح قرآن فرماتے ہیں ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیھا ان اللہ یبعث من فی القبور، قیامت ہر حال میں آنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مردے ہیں ان کو بھی قبروں سے زندہ فرمائیں گے، جیسے فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، اللہ نے فرمایا جب آسمان پھٹ جائیں گے، جب تارے جھڑ جائیں گے، اور جب سمندر اور دریا جو ہیں وہ آگ سے بھر جائیں گے، اور جب قبروں کو کھول کے قبروں سے بندوں کو نکالا جائے گا، تو یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ قیامت حق ہے، موت حق ہے، اس کے بعد قبر ہے، قبر کا حساب سوال حق ہے۔ اسی طرح ایک روایت مبارک میں آتا ہے حضور پاک کی یہ بھی دعا مبارک تھی کہ لا الہ الا اللہ العلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم، حسبنا اللہ لدیننا، حسبنا اللہ لدنیانا، حسبنا اللہ لما اہمنا، حسبنا اللہ لمن بغى علینا، حسبنا اللہ لمن حسدنا، حسبنا اللہ لمن کادنا بسوء،
حسبنا اللہ عند الموت، حسبنا اللہ عند القبر، حسبنا اللہ عند المسائل، حسبنا اللہ عند الصراط، حسبنا اللہ عند الميزان، حسبنا اللہ عند الجنة والنار، حسبنا اللہ عند اللقاء، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ انیب۔ یاد رکھیں تو قیامت پر ایمان نہ ہو تو پھر سمجھیں وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ قیامت پر ایمان ہو اور اس کی تفصیلات پر بھی ایمان ہو کہ قیامت والے دن ایک میدان میں ہم سب نے جمع ہونا ہے، پھر وہاں تقسیم ہوگی، ایمان والے علیحدہ، کفر والے علیحدہ، اصحاب الیمین علیحدہ، اصحاب الشمال علیحدہ، اصحاب المیمنہ علیحدہ، اصحاب المشأمہ علیحدہ۔ جہنم بھی سامنے کر دی جائے گی اور جنت کو بھی سنوار کے قریب لے آیا جائے گا، اور اس کے بعد سب کو نامہ اعمال تقسیم ہوں گے۔ نامہ اعمال کے بعد اللہ تبارک و تعالی گواہوں کو بلائیں گے اور اس کے بعد فیصلے ہوں گے، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے۔ یہ ساری تفصیل پہ ایمان ہو کہ پل صراط سے بھی گزرنا ہے، اسی طرح سور بھی ہے، سور بھی پھونکا جائے گا۔ تو جب تک ان تمام تفصیلات پہ ایمان نہ ہو اس وقت تک آدمی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ ایمان تو یقینی بات سمجھیں کہ صحابہ کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی آج میرے سامنے جنت جہنم ساری حقیقت کو کھول دینا تو میرے ایمان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، میں تو پہلے مانتا ہوں، میں تو بغیر دیکھے بھی مانتا ہوں۔ یعنی اتنا ان کو یقین ہوتا تھا اپنی موت پہ، اتنا یقین ہوتا تھا قیامت پہ۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے بھائی کو قبر میں دفن کر لو اور قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرو، اللہم ثبتہ، اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھنا۔ حضور نے فرمایا الآن یسأل، وہ اب سوال کیا جائے گا، اور دعا کریں کہ اللہ اس کو سوال و جواب میں قائم رکھے۔ تو ہر مرنے والے سے 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ تو مومن کہے گا ربی اللہ۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ تو مومن جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تمہارا اس بندے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے جس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا؟ وہ کہے گا میرا عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اب امتحان میں کامیاب ہو جائے گا تو فرشتے کہیں گے مبارک ہو، نم کا نومت العروس، سو جاؤ اب مزے سے آرام کرو۔ اور جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، ان سے جب پوچھیں گے من ربو کا، وہ کہے گا ہاں لا ادری، پتہ ہی نہیں، میں نے تو کئی رب بنا رکھے تھے، آپ کون سا رب پوچھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر دن میں پڑھ رہا تھا ایک رسالے میں کہ ایک مسلمان تھا، نوجوان، خوبصورت ماشاءاللہ، اور وہ دریا کے کنارے پہ ایک جھیل تھی، بڑی خوبصورت جھیل تھی، اس کے کنارے پہ آ کے وضو کرتا، وضو کرنے کے بعد وہاں سے ہٹ کے آگے جا کے ایک چٹان تھی، اس پہ کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھتا، اور اسی جھیل پر کافی ہندو لڑکیاں بھی آتی تھیں پانی بھرنے کے لیے اپنے اپنے مٹکے لے کر۔ وہ پانی بھی بڑا اچھا تھا، میٹھا تھا، ٹھنڈا تھا۔ ان میں ایک لڑکی جو تھی وہ شوقیہ آ جاتی تھی سہیلیوں کے ساتھ، ورنہ وہ خود ایک بہت بڑے حاکم کی بیٹی تھی، ویسے آ جاتی اور وہاں ہو کے جھیل کے کنارے پہ وہ گاتی تھی اور کویتا کہتی تھی اور بھجن گاتی تھی جو ہندوؤں کے ہوتے ہیں۔
اتفاق سے ہوتے ہیں دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، پتہ نہیں ہے کیا کر رہا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پہنتا ہے، منہ دھوتا ہے، پھر بازو دھوتا ہے، پھر سر پہ مسا کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ اس نے بڑے غور سے دیکھا لیکن کوئی سمجھ نہ آئی بات، یہ کیا ہے آخر؟ پھر اس نے دیکھا کہ وہی لڑکا جو ہے وہ جا کے ایک چٹان ہے، بڑی خوبصورت صاف ستھری چٹان ہے، اس پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ اب وہ حیران کھڑی ہے کہ کیسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، پھر کیسے رکوع میں چلا گیا، پھر کیسے کھڑا ہوا، پھر کیسے سجدے میں چلا گیا۔ اس نے کہا پتہ نہیں کوئی یوگا کی مشقیں کر رہا۔ ایک دن وہ اس اوقات سے تھوڑا سا ہٹ کے، راستے سے ہٹ کے اکیلی آئی، اور اس نے دیکھا کہ وہ اسی طرح کھڑا عبادت کر رہا ہے۔ اس نے جناب اتنی زور زور سے گانا گایا اور اتنی اس کی زبردست آواز تھی کہ اس کے گانے پہ دنیا جھوم اٹھتی تھی جب وہ بھجن گاتی تھی، ہندوؤں کے جو بھجن وغیرہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ تو کھڑا ہے، وہ تو ٹس سے مس ہی نہیں، وہ معلوم ہوتا ہے پتہ نہیں بہرا ہے، بہرا ہے، سنتا کچھ نہیں۔ اس نے نماز پڑھی، نماز ختم کی، اس کے بعد بیٹھ کے دعا مانگی، بڑے سکون سے دعا سے فارغ ہو کے جانے لگا تو اس لڑکی نے اس کو روکا، اس نے کہا ٹھہرو، کون ہے تم؟ نے کہا ایک انسان۔ نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ نے کہا مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا یہ تمہاری کیسی نماز ہے کہ میں نے اتنا شور مچایا، اتنا زور زور سے گانا گایا، تم نے نہیں سنا؟ اس نے کہا جب آدمی اللہ اکبر کر کے اپنے رب کے دربار میں ہوتا ہے تو وہ ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا، پھر نماز کیا ہوئی؟ وہ پھر اپنے مولا کے دیدار میں کھو جاتا ہے، اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں ورنہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان حالات میں وہ کسی کے گانے کو یا کسی کے بجانے کو یا ان چیزوں کو سمجھے کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ تم چپ کر کے عبادت کرتے ہو، ہمارے ہاں جو ہمارے دیوی دیوتا ہیں جیسے کالی ماتا ہے، ہم تو اس کے سامنے جا کے بھجن گاتے ہیں اور گھنٹیاں بجاتے ہیں اور جناب وہ شنکھ بجاتے ہیں اور شور کرتے ہیں۔ اس نے کہا بے جان کے سامنے جو شور کرتے رہو اس کو اثر ہوتا ہے بھلا؟ جو خود بے جان ہے، ایک پتھر کا مجسمہ ہے، اور انہوں نے بھی وہ تو دیوی ہے، انہوں نے کہا دیوی ہے تو کیا تمہارا وہ یہ بھجن سنتی ہے؟ ایسا کرنا کہ آج جب جاؤ نا اس سے پوچھنا کہ جی میں جو اتنا والہانہ انداز میں آپ کے آگے آ کے بھجن گاتی ہوں آپ سنتی ہیں؟ اگر تمہیں جواب دے تو پھر مجھے بتانا۔ اس نے کہا وہ جواب کیا دے گی، وہ تو پتھر کی بنی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا پھر عجیب بات ہے، جو پتھر کی بنی ہوئی ہے وہ خود بخود بن گئی ہے یا تمہارے ہاں بنائی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو کاریگر بناتے ہیں۔ خود نے کہا خدا کو لوگ بناتے ہیں تو پھر بنانے والا خدا ہوا نا، وہ تو نہ ہوا جو بن گیا۔ خدا کا کام ہے نا بنانا، پیدا کرنا، تو جنہوں نے اس کو بنایا ہے خدا تو وہ ہوئے، تو تمہاری کالی ماتا کیسے دیوی دیوتا خدا بن گئی؟ اس لڑکی نے کہا کہ میرے دماغ میں اب ہلچل شروع ہو، اور پھر میں مجبور ہو گئی، بس میں اسے دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ وضو کیسے کرتا ہے، نماز کیسے پڑھتا ہے۔ کہا یہ کیا کرنے کا؟ وضو کرتے ہیں ہم، اور یہ وضو مبارک جو ہے ایسی نعمت ہے کہ جب کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے آگے دریا ہو 5 دفعہ اس میں اگر آدمی ہاتھ منہ دھوئے تو میل بچے گا؟ تو صاحب نے کہا نہیں بچے گا۔ انہوں نے جب ہم وضو کرتے ہیں تو گناہ جھڑ جاتے ہیں، بندہ صاف ہو کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے کہا عجیب بات ہے یہ۔ اس نے کہا اچھا دیکھو بات سنو،
تم کتنی سندر ہو، کتنی خوبصورت ہو، کتنی تمہاری غزالی آنکھیں ہیں، کتنے لمبے تیرے ریشمی بال ہیں، تم ایک نظر بھی کسی کو دیکھ لو تو آدمی کی جان نکل جائے گی، لیکن کبھی اپنے بدن کو سونگھا ہے، روز اشنان کرتی ہو، تمہارے تو بدن سے کفر کی بو آتی ہے۔ میں کیا کہہ رہے ہو؟ کہا تو تم بیٹھی سونگ لو۔ وہ کہتی ہے میں نے جب غور سے اپنے بدن کو سونگا تو مجھے بڑی عجیب کراہیت سی معلوم ہوئی کہ کوئی گندی گندی بو تو ہے ہلکی ہلکی۔ انہوں نے کہا اچھا میرا ہاتھ بھی سونگ لو۔ وہ کہتی میں نے حالانکہ اجنبی تھا اور مسلمان تھا، ہم لوگ تو مسلمان کو ہاتھ ملائیں تو ہمارا تو دھرم نشٹ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے سونگا، اس میں خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا تم نے خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ میں نے کہا میں پھر دھو لیتا ہوں، ساتھ ہی تو ندی ہے۔ اب مجھے ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا کہ مسلمان کے بدن میں خوشبو ہے اور ہم روزانہ اشنان کرتے ہیں اور گنگا دریا سے، جمنا سے، اور ہمارے نزدیک گنگا پوتر ہے جیسے زمزم مسلمانوں کی پوتر ہے، لیکن پھر بھی یہ بدبو کیوں ہے آخر؟ کہیں یہ لڑکا ٹھیک تو نہیں کہتا کہ کفر کی بدبو ہے؟ اسی لیے بعض جنگوں میں کافروں نے مسلمان نوجوان جب شہید ہو گئے نا، اچھا کئی دن گزر گئے، شہید ہو گئے، ان کی لاشوں کو ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے جب انہوں نے اٹھایا تو ان میں ابھی تک خوشبو ہے اور بدن بھی نرم ہے اور کچھ بھی نہیں بگڑا۔ وہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ پتہ نہیں کون سی غذا کھاتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کی باڈی تبدیل نہیں ہوتی، اور ہم کتنی صاف ستھرے رہتے ہیں، لیکن کسی انگریز کو، کسی ہندو کو، کسی سکھ کو 2 دن کے لیے مرنے کے بعد رکھ دو تو محلہ بھی بدبو سے بھاگ جائے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا میں آپ کے دین کو سمجھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اپنی کوئی کتاب لا کے دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن وہ کہتا ہے کہ میں نے ہندی زبان کے ترجمے والا قرآن شریف لا کے اس کو دیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہماری سب سے مقدس کتاب ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری مقدس کتاب؟ میں تو کافر ہوں، ہندو ہوں، میں ہاتھ لگا سکتی ہوں۔ اس نے کہا بی بی اگر ہاتھ نہیں لگاؤ گی، پڑھو گی نہیں تو اسلام کیسے لاؤ گی؟ اسلام تو پابندی نہیں لگاتا کہ کافر قرآن نہ پڑھے، وہ تو کہتا ہے پڑھو۔ اس نے کہا کمال ہے، ہمارے عقیدے میں تو ہماری جو مقدس وید ہیں، جو ہماری گرنتھ ہیں، جو ہماری کتابیں ہیں، ان کو تو اگر کوئی مسلمان تو مسلمان کوئی یعنی نیچ طبقے کا آدمی جو ہے جیسے دلت ہیں، شودر ہیں، ہاتھ لگا لے تو وہ تو پلید ہو جاتے ہیں اور کتاب ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا اچھی کتاب ہے کہ جس کو ہاتھ لگانے سے کتاب بھی ختم، اگلا بندہ بھی ختم۔ آئی کیوں ہے پھر؟ جو چیز ہدایت دینے کے لیے آتی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بی بی یہ تمہارا واہمہ ہے، کوئی مذہب نہیں، ہندو ایک ڈھکوسلا ہے، ایک توہمات ہیں، تخیلات ہیں، ان کے دماغوں میں بٹھائے گئے ہیں باپ دادے سے، کوئی حقیقت نہیں ہے ان مذاہب کی۔ یہ کوئی مذہب ہے کہ جی چونکہ گرو نانک نے بال بڑے تھے اور داڑھی بڑی تھی، بال نہیں کٹوائے تھے، لہذا بال نہ کٹواؤ، لہذا یہ دین بن گیا۔ انہوں نے کہا جی یہ 5 ککے اکٹھے کر لو تو بس تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک تمہارے پاس کچا ہو، کرپان ہو، اس کے بعد کڑا ہو اور کیسو ہو، بس پھر تم ہر جگہ کامیاب۔ یہ کوئی مذہب ہے جو کڑے سے کامیاب ہو جاتا ہو؟ یہ کوئی دھرم ہے کہ بال بڑھاتے جاؤ چاہے بندے کی شکل ہی نہ رہے، جن بن جاؤ؟ یہ کون سا مذہب ہے؟
کوئی دنیا میں آپ نے ایسا مذہب دیکھا ہے کہ جس کے سامنے لڑکیاں ننگی یا قریاں لباس میں کھڑی ہو کے ڈانس کرے؟ کیا ہے جی، نذرانہ پیش کر رہی ہیں دیوی کو. گیت اس کے سامنے گا رہی ہیں. یہ کون سا آخر مذہب ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ نہیں آپ قرآن پڑھیں، ہمارا قرآن کو کچھ نہیں ہوتا ہے، قرآن ہے. وہ لے گئی، اس نے پڑھا اور کئی دنوں کے بعد وہ مجھے نہیں ملی. میں سوچتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو نہیں ملی، میرے دل میں جتنی بات تھی میں نے کر دی. کہتے کئی دن کے بعد جب مجھے نظر آئی تو اس نے کہا ایک بات بتاؤ، اگر میں مسلمان ہونا چاہوں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا کوئی نہیں، غسل کر لو، کلمہ شریف پڑھ لو، بس ختم ہو گئی، مسلمان ہو گئی. انہوں نے کہا پھر میں کل غسل کر کے آؤں گی تو مجھے کلمہ پڑھا دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے آگے میں نے اس کو کلمہ پڑھا دیا. اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی. لیکن میرا ابھی یہ یاد رکھنا، کیونکہ میں تو یہاں کے سب سے بڑے افسر کی بیٹی ہوں، اور اس نے کہا اب میں نے غور کرنا شروع کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کو کیوں مار رہے ہیں، لڑکیوں کو اٹھا لیتے ہیں، ان کی عصمت دری کرتے ہیں، بوڑھی عورتوں کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں، ان سے بھی زنا ہوتا ہے، سڑکوں پہ کھلے عام ان کے کپڑے اتار کے ان کو گھسیٹا جاتا ہے. یہ کون سا آخر مذہب ہے؟ کہتی ہے میرا جوں میں غور کرتی گئی اسلام روشن ہوتا گیا. ایک مینارہ نور میرے سامنے آ. پھر میں نے اس لڑکے سے کہا، میں نے کہا دیکھو میں مسلمانوں کا اور بھلا تو کچھ نہیں کر سکتی، ایک بات میں تمہیں راز کی بتاتی ہوں کہ فلاں مقام پر اتنا بڑا اسلحہ لایا جائے گا جس سے مسلمانوں کو مارا جائے گا، فلاں روٹ سے آئے گا، فلاں وقت آئے گا، اگر روک سکتے ہو تو مسلمانوں کو قتل عام سے روکو. بس میں مسلمانوں کو یہی بھلا کر سکتی تھی. اور اس کے بعد میں کل خود بھی گھر سے باہر جا رہی ہوں، چونکہ گھر میں رہ کے میں نہ نماز پڑھ سکتی ہوں، نہ میں اسلام کا نام لے سکتی ہوں، لہٰذا میں اس گھر کو بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی. پھر خدا جانے تیری میری کہیں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. آخری احسان کم از کم میں مسلمانوں کو بچانے کے لیے یہ تمہیں خبر دے رہی. اس نے کہا بی بی میں ہی انہی مسلمانوں میں سے ہوں جو مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. تم نے بڑا احسان کیا. اس نے کہا ہمیں واقعی صحیح خبر دی اس نے، اور اگر وہ خدا نہ کرے وہ بم پھٹ جاتے تو خدا جانے کتنے مسلمان برباد ہو جاتے، کتنے بے گناہ مارے جاتے، کتنے مظلوم شہید ہو جاتے. تو اسلام ہے نا جی. کوئی ٹھنڈے دل سے غور بھی تو کرے نا. صرف یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں اور نماز ہی نہیں، کہہ دینا مسلمان ہوں روزہ ہی نہیں، کہہ دینا مسلمان ہوں گانے سنتا ہے، شرابیں پیتا ہے، اور عید کے دن آگے کھڑے ہو جاتے ہیں چودھری صاحب، سردار صاحب، خان صاحب، وزیر صاحب، مشیر صاحب، آگے پیچھے کوئی پتہ نہیں کہ نماز روزہ کیا ہے. یہ کون سا اسلام؟ یہ تو اسلام کا یعنی اسلام کے نام کو بدنام کرنے والے لوگ. ان کو دیکھ کے لوگوں کو اسلام سے نفرت ہو جاتی. وہ کہتے ہیں کیسے مسلمان ہیں؟ ہماری ہوٹلوں میں آتے ہیں، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، لڑکیوں سے ڈانس کرتے ہیں، باقاعدہ ان سے ڈیٹ پہ جاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ہر گناہ کرتے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ پھر ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ یہ سوٹ پہنتے ہیں، ہم بھی سوٹ پہنتے ہیں، یہ ٹائی لگاتے ہیں، ہم بھی ٹائی لگاتے ہیں، یہ بھی بال الٹے رکھتے ہیں، ہم بھی بال الٹے رکھتے ہیں، اور جو ہمارا فیشن آتا ہے اسی کو یہ اپناتے ہیں. ہم سینڈوچ کھاتے ہیں، یہ بھی سینڈوچ کھاتے ہیں، ہم برگر کھاتے ہیں، یہ بھی برگر کھاتے ہیں. ہم اگر آج بڑا گوشت کھانا شروع کریں، ہنٹر بیف بنا کے، تو یہ بھی بڑا گوشت شروع کر دیں گے. ہم کہیں بڑا گوشت میں بیماری ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے. یہ تو ہمارے بالکل تابع ہیں. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ ہم داڑیاں مڈاتے ہیں، یہ بھی داڑیاں مڈاتے ہیں، کہتے ہیں حضور پاک کی داڑھی تھی اور حضور ہمارے محبوب ہیں. کیسے ان کے محبوب ہیں بھائی؟
اس لیے اللہ نے یہاں چیلنج کیا ہے کفر زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على اللہ یسیر۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں کا گمان ہے، وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، بس مر گئے تو ختم ہو گئے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں نہیں الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، بس یہی دنیا کی زندگانی ہے، مرتے ہیں پیدا ہوتی ہے، وما نحن بمبعوثین، مرنے کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈنکے کی چوٹ اعلان کریں اور بتلائیں قل بلا وربی لتبعثن، آپ کہہ دیں مجھے اپنے رب کی قسم ہے ہر حال میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ اور پھر ان کو یہ بھی بتا دو کہ صرف اٹھائے نہیں جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دی جائے گی کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ایک ایک عمل تمہارا لکھا ہوگا، نام اعمال تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اور حکم دیا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے جب کافر دیکھیں گے اپنے نام عمل کو پڑھیں گے تو چیخ پڑیں گے اور کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ وہ کہیں گے ہائے یہ کیسی کتاب ہے کہ ہمارا ہر عمل اس میں لکھا ہوا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اور جو کچھ ہم نے کیا آج نقشہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اعلان کر دیں قل بلا وربی، ہاں اٹھائے جاؤ گے، مجھے اپنے رب کی قسم ہے لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تم کو خبر دی جائے گی تم نے کیا کیا، وذالک علی اللہ یسیر۔ اور یہ ہر بندے کو اس کے اعمال کی خبر دینا، ہر بندے کو نامہ اعمال دینا، ہر بندے کو اس کے اعمال کا پورا نقشہ دے دینا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے سب آسان ہے، چونکہ وہاں تو حکم دینے کی دے رہے ہیں اور سب تیار ہو جائے گا۔ اب آگے اللہ نے فرمایا وآمنوا باللہ ورسولہ، فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، لیکن صرف اللہ پہ ایمان کافی نہیں، اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ صرف لا الہ الا اللہ کہتے رہو تو نجات نہیں ہوگی جب تک کہ عقیدہ نہ ہو محمد الرسول اللہ۔ اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ ایمان، فرمایا والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر بھی ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نور کیا ہے؟ قرآن۔ انزلنا الیک نورا مبینا، اور کہیں فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، تو اس قرآن پر بھی ایمان لاؤ اور قرآن کے تمام احکام پر بھی ایمان لاؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جانتے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو، تمہارے اعمال صالحہ ہیں وہ جانتے ہیں، تمہارے اعمال سیئہ ہیں وہ جانتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہ سورت کا نام آیا، وہ دن جس دن اللہ سب کو جمع کریں گے، وہ جمع ہونے والا دن ہوگا۔ وہ کون؟ قیامت والا دن۔
یوم یجمعکم لیوم الجمع. اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ انکم لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اللہ نے فرمایا تم سب کو ہم نے جمع کرنا ہے، وہ ایک دن ہوگا، اور یاد رکھو وہ جمعہ کا دن ہوگا، چونکہ قیامت بھی جمعہ کے دن ہوگی. اور یوم الجمع کو اللہ نے فرمایا ذالک یوم التغابن. یاد رکھو تغابن غبن سے ہے، مانا وہ ہار جیت کا دن ہوگا. ہار جیت کیا مانا؟ کہ آج کچھ لوگ جیت جائیں گے، کچھ ہار جائیں گے، اس کو کہتے ہیں تغابن. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. آج جن کے نام اعمال دائنے ہاتھ میں مل گئے وہ جیت گئے، وہ کامیاب ہو گئے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. جس کو دائنے ہاتھ میں نام عمل مل گیا، دعا کرو اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین. اللہ ہمیں بھی اصحاب یمین میں شامل کرو. یا اللہ ہمیں بھی اصحاب الیمین میں شامل فرما. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا. اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. جس کو دائنے ہاتھ میں نام عمل ملے گا وہ کہے گا ادھر آؤ بھائی، ادھر آؤ، دیکھو میرا نتیجہ آ گیا، رزلٹ آ گیا، دیکھو میں پاس ہو گیا، دیکھ لو دیکھ لو. چونکہ مجھے یقین تھا نا مرنے کے بعد میں نے اللہ کے دربار میں جانا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ یا لیتہا کانت القاضیہ. اور جس کو بائیں ہاتھ میں نام عمل ملے گا وہ کہے گا کہ ہائے کاش مجھے نہ ملتا، مجھے ملتی نہ کتاب تو اچھا تھا، اور مجھے پتہ ہی نہ ہوتا میں نے کیا کیا ہے. کاش موت آ جائے، مر جائے، مسئلہ ختم ہو جائے. لیکن جن کو نام عمل، اور اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نام اعمال قیامت والے دن حضرت عمر کو ملے گا رضی اللہ عنہ. ایک دن حضور پاک نے فرمایا اپنے ایک صحابی سے کہ جانتے ہو ستارے کتنے ہیں آسمانوں پہ؟ اس نے کہا حضور ستاروں کا کیا پتہ کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا جتنے آسمانوں کے ستارے ہیں نا اتنی میرے عمر کی نیکیاں. صحابی گھبرا گیا. اس نے کہا حضرت اگر اتنی ساری نیکیاں تو عمر لے گیا، پھر ابو بکر کا کیا ہوگا؟ آسمانوں کے ستاروں کی مانند نیکیاں تو عمر کو مل گئیں، تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابی کیا سوچ رہے ہو، یہ ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں. اللہ اکبر. اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک وخلفاء نبیک واصحاب نبیک واہل بیت نبیک. اسی لیے حضرت عمر کہتے تھے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، صرف مجھے 2 راتیں دے دو، ایک ہجرت کی رات مجھے دے دو، اور ایک جب تم نے حضور کی وفات کے بعد دین کو بچانے کے لیے تلوار اٹھائی تھی وہ رات مجھے دے دو، میری ساری نیکیاں لے لو. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس دعا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے اور اللہ اصحاب یمین میں بنا دے، اور قیامت میں خلفائے راشدین کے ہاتھوں سرکار کے حوض کوثر پہ سرکار کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دے. دعا کیا کریں. بس اللہ بڑے رحیم ہیں، ارحم الراحمین ہیں، اکرم الاکرمین ہیں. ایک غریب بدو تھا، عربی تھا، جنگل میں بیٹھا ہے، اللہ کے آگے رو رہا ہے اور کہتا ہے میرا اللہ
کون سا ایسا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا؟ ڈاکے میں نے ڈالے، قتل میں نے کیے، عصمت دری میں نے کی، زنا میں نے کیے، شراب میں نے پیا، جوئے میں نے کھیلے، کون سا ایسا گناہ ہے؟ اور میری ایک ایک لمحہ زندگی کا گناہوں میں اور تیری نافرمانی میں گزرا ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ تیری مغفرت جو ہے نا وہ میرے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ مغفرت کا اوسع من ذنوبی، تیری مغفرت جو ہے ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ اور دیکھو بدو نے کیا پیاری بات کی، کہتا ہے اللہ اگر آپ میری مغفرت فرما دیں تو آپ کا کیا نقصان ہو جائے گا، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ کی میں تو برباد ہو گیا۔ تو مولا اپنے بندے کو پیدا کر کے برباد کرنے میں آپ کو خوشی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ بس وہ سویا اور خواب میں دکھلایا گیا کہ میرے بندے واقعی میری مغفرت بہت بڑی ہے، جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس لیے دعا کریں اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے، ہماری اولادوں کی اولادوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ان سب کو شقاوت سے بچائے اور سب کو اپنی اطاعت نصیب فرما دے۔ اس لیے حکم ہے، دیکھو کیسی ترتیب ہے، اگر غور کرو گے نا تو پھر قرآن سمجھ آتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ نے فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، قرآن پہ ایمان لاؤ، اللہ جو تم کرتے ہو جانتے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں یوم یجمعکم، کیا مانا سمجھو نا قرآن کو۔ اللہ اکبر۔ اب بندہ سوچتا ہے، وہ کہتا ہے مولا جو تجھ پہ ایمان لائے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ تو آج گلی گلی کوچے کوچے میں ذلیل ہو کے مر رہے ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، کافروں کا کتا بھی مر جائے تو لوگ بدلہ لینے والے ہیں، مسلمانوں کے خون پہ کوئی رونے والا بھی نہیں، تو یہ فائدہ کیا ہوگا ایمان کا؟ کب فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع۔ میرے بندے اس کا فائدہ دیکھنا ہے تو اس دن کی انتظار کرو جو قیامت کا دن ہوگا، وہ دن ہوگا ذالک یوم التغابن، اور وہ دن ہوگا ہار جیت کا دن ہوگا، اس دن فیصلہ ہوگا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللهم اجعلنا من أهل اليمين ولا تجعلنا من أهل الشمال، اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما، والله اعلم۔ کہتا ہے جی کہ میں نے عمرہ کرنے کے بعد عمرے سے فارغ ہو کر اپنے بال جو ہیں خود کاٹے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی بات، خود بھی کاٹ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے سے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پودے ہیں، آم ہیں، امرود ہیں، ان کو بعض جانور جو ہیں وہ گلہریاں وغیرہ کھاتی ہیں، بالکل آپ ان کو بھگا سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، دوائیں بھی ملتی ہیں تاکہ آئندہ وہ قریب نہیں آئیں گے۔
کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں جو ہے کاروکاری کا سلسلہ ہے. کاروکاری یہ بلوچوں وغیرہ میں بڑا اللہ معاف کرے جاہل لوگوں میں یہ رواج ہے. کسی عورت پہ الزام لگ جاتا ہے کہ یہ کاری ہے، یعنی اس نے گناہ کیا. اب اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ بعض تو قتل کر دیتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ جو لڑکیاں کاری ہو جاتی ہیں ان کو اپنے سردار کے حوالے کر دیتے ہیں. یعنی ایک آدمی سے زنا جو ہے وہ تو عیب تھا، اب سردار کے گھر میں رہ کے نوکروں سے زنا کرائے کچھ کرے اس پہ کوئی غصہ نہیں. یہ عجیب غیرت ہے مسلمانوں کی. اچھا پھر کاری جو ہے نا جس پر الزام لگا دیا گیا اس کو اگر کسی دوسرے آدمی سے چاہے سردار تو اس کی شادی کرا دیتا ہے اور پہلا شوہر جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ تو میرے ماں باپ نے سازش کی تھی، الزام لگایا تھا، وہ تو الزام بھی نہیں تھا اور میں نے تو اس کو کوئی طلاق شلاق نہیں دی ہے، تو کیا وہ دوسرا نکاح ہو جائے؟ تو بالکل نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ ساری رسمیں اسلام کے خلاف ہیں. اگر خدا ناخواستہ گناہ ہو گیا ہے، ثبوت ہے، اسلامی عدالت ہے، سزا دلانا چاہتے ہو جا کے پیش کرو، اور اگر نہیں تو صبر کر کے اللہ پہ چھوڑو، طلاق دے دو. لیکن کسی کو قتل کر دینے کا اختیار تمہیں اللہ نے نہیں دیا ہے. تمہیں یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ اس کو قاری بنا کے دوسرے کے حوالے کر دو، سرداروں کے حوالے کر. اچھا وہ بیچتے ہیں باقاعدہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. مونچھیں جو ہیں ان کو اس طرح نہ پھیریں. حکم یہ ہے کہ اعف اللحى وقص الشوارب، مونچھیں کاٹی جائیں. کٹوانے کا حکم ہے، اس طرح پھروانے کا نہیں ہے. میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں، مجھے لڑکیاں فون کرتی ہیں. کیوں فون کرتی ہیں جناب؟ تو تمہارے اندر کوئی لچک ہے نا، ہمیں کیوں نہیں فون کرتی؟ تم کوئی آسمان سے اترے ہوئے شہزادے ہو. مانا یہ ہے کہ تمہاری نیت ہی خراب ہے، ورنہ غیر محرم عورت سے کیوں بات کرو؟ اب ہم سے مسئلے کی بات ہو ہم بتا دیتے ہیں، اگر اس کی بات میں ڈانٹ دیتے ہیں مجال ہے اندر کوئی ٹیلی فون کرے. جدے سے واپسی پر احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. خوشی سے باندھنا چاہو عمرہ کر لو، تمہاری مرضی ہے. بھائی مکے میں رہنے والے 100 دفعہ یہ بات پوچھ چکے ہو، مکے میں رہنے والوں کا قران نہیں ہوتا. ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے. مکے کے رہنے والے نہ تمتع کرتے ہیں نہ قران، ان کا حج افراد ہوتا ہے. کہتے ہیں جی کہ ہم ایک ٹھیکیدار کے پاس کام کرتے ہیں، وہ ہو یا نہ ہو ہم ایمانداری سے کام کرتے ہیں. لیکن جب وہ آتا ہے خواہ چیختا ہے چلاتا ہے، بھی اس نے بھی تو تنخواہ لینی ہے نا. چیخنے چلانے تو بیچارے اسی کی تو اس کو تنخواہ ملتی ہے کہ دیکھو کیسے دور لگا رہا ہے. باقی تم نے خدا کو جواب دینا ہے، جب ٹھیک ڈیوٹی کر رہے ہو تمہیں کیا فکر ہے. باقی ٹھیکیدار کو تو چیخنے چلانے کے پیسے ملتے ہیں نا، اس کو چیخنے تو بیچارے کو چیخ چیخ کے خود تھک جائے گا. بھائی استخارہ دن میں بھی کر سکتے ہو، رات میں بھی کر سکو. ضروری نہیں ہے کہ رات کو کرو اور پھر سو جاؤ. کسی وقت بھی 2 رکعت پڑھو، دعا استخارہ مانگو، بات ختم ہو گئی. عقیقہ 7 دن کے بعد ہوتا، زیادہ سے زیادہ لیٹ ہو جائے تو پھر 14 دن کے بعد ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کوئی عقیقہ نہیں ہوتا. وقت گزر گیا، بات ختم ہو گئی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة